السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحاب، مدد يا شيخ دستور مولانا شاء الله فاز داستان شاء محمد الحقان، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے، ہم نے قرآن عظیم الشان اور تمام دینی احکامات نازل کیے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم ہی ان کی نگہبانی کر رہے ہیں. اللہ عز و جل کا کلام سچ ہے، کوئی اسے بدل نہیں سکتا، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا. اس کا اپنا ایک وقت مقرر ہے. آخر الزماں میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان اٹھا لیا جائے گا، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا. اسے حافظوں کے ذہنوں سے مٹا دیا جائے گا، یہ ان کی یادداشت میں باقی نہیں رہے گا. یہ قیامت کے بالکل قریب آخری وقت میں ہوگا. اس سے پہلے کوئی چاہے کچھ بھی کر لے، وہ نہ تو قرآن کو بدل سکتے ہیں اور نہ ہی دین کو. آج کل بہت سے بیوقوف لوگ موجود ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے حکم کا پالن کرتے ہیں، جو اللہ عز و جل کے دشمن، انبیاء کے دشمن اور اسلام کے دشمن ہیں. در حقیقت پہلے دن سے ہی، جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، شیطان دشمن رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بہت سے دشمن ساتھی بھی ہیں. وہ اپنا پورا وقت اس دین کو مٹانے کی کوششوں میں ضائع کرتے ہیں. بہت سے ایسے شیطان ہیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے راستے کو ہٹانے کی کوشش میں لگے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہہ کر چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مذہب اب زمانے کے مطابق نہیں رہا، یہ آیت اب لاگو ہوتی ہے، وہ والی نہیں. یہ سب کے سب تباہی کے مستحق ہیں. وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. جیسا کہ ہم نے کہا، جب اللہ چاہے گا آخری زمانے میں وہ قرآن اٹھا لے گا اور قیامت کا دن کافروں پر آ گرے گا. ورنہ وہ چاہے جتنی کوشش کر لیں، چاہے کتنا ہی فتنہ فساد کیوں نہ پھیلا لیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ حفاظت فرماتا ہے. یہ دین اللہ کا ہے، یہ اللہ عز و جل کا دین ہے. کوئی بھی عقل مند انسان اللہ سے دشمنی نہیں رکھے گا. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ایک انسان تو اللہ عز و جل کے سامنے ایک چینٹی کے برابر طاقت بھی نہیں رکھتا، ایک پسو جتنی طاقت بھی نہیں. اللہ کا شکر ہے، دین محفوظ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کچھ لوگ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں جنہوں نے اپنی عقل کھو دی ہے، تو اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں واپس ہوش میں لائے. کاش وہ توبہ کریں اور اپنے خیالات کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے اس کے لیے معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کی حفاظت کرے. ورنہ بہت سے ایسے بیوقوف لوگ ہیں جو شیطان کے دھوکے میں آ چکے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو غلط راستہ دکھاتے ہیں. ہم بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ انہیں وہی دے جس کے وہ حقدار ہیں، اور کچھ نہیں. اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے انسان کے ایمان کے ساتھ کھیلنا، لوگوں کو گمراہ کرنا.
یہ وہی کام ہیں جو شیطان کرتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، جو دنیاوی فائدے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، یا پھر اللہ انہیں وہی دے جس کے وہ حقدار ہیں۔ ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اسلام، مسلمانوں اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ الفاتحہ۔